اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہاتھ آتا نہیں وہ گوہر یکدانہ، یوں ہاتھ آتا نہیں وہ گوہر یکدانہ، یک رنگ یوں آزادی اے ہمت مردانہ۔ یا سنجرو تغرل کا آئین جہانگیری، یا سنجرو تغرل کا آئین جہانگیری، یا مرد قلندر کے انداز ملکانہ۔ یا حیرت فرابی یا تابو تب رومی، یا حیرت فرابی یا تابو تب رومی، یا فکر حکیمانہ یا جذب کلیمانہ۔ میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں، میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں، کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ واجب الاحترام صدر محفل، مہمان خصوصی، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، محافظین چمن اور علم کے سفر میں میرے ہم سفر طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بال پر روح الامین پیدا۔ حاضرین محترم، انسانی زندگی کے تقویم ماہ سال میں بعض ایام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں طلوع ہونے والا سورج زمانی و مکانی تاریکیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی بخت کے اندھیروں کو بھی اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کا دن ہماری تاریخ کا ایک ایسا ہی اہم دن ہے۔ اس دن کا سورج بظاہر شام کو غروب ہو گیا، لیکن ملت اسلامیہ کو ایک صبح مسلسل عطا کر گیا جو آزادی کی صبح تھی، جو آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس دن کو اسلامیان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں وہ تاریخی قرارداد منظور کی جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جو آگے جا کے حصول پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ صدر ذی وقار یہ پاک دھرتی جو ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، بلکہ ہم سب کی پہچان ہے، اس کے حصول کے لیے ہمارے جوانوں کی گردنیں کٹی، بہنوں کے سہاگ لٹے، ماؤں کے سہارے چھن گئے۔ اس وطن کی خاطر لاکھوں پاک دامن بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی، اور پھر اللہ کے کرم سے ایک خود مختار ریاست مغرب وجود میں آئی۔ غلامی میں کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حاضرین کرام، آزادی کوئی مادی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب عظیم کا ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ ہماری اجداد نے یہ تحفہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حاصل کیا۔ اگر ہم آزادی کے سفر کے تناظر میں جھانکیں تو ہمیں غازی عبدالقیوم اور قاضی عبدالرشید کی جان فشانیاں نظر آئیں گی، ہمیں مولانا مدنی، ڈاکٹر سیف غلام، مجدد مولوی نثار اور علی برادران پس زندان نظر آئیں گی۔ ہم آنکھیں اس جوہر پر اٹک جائیں گی، ہاں وہی جوہر جنہوں نے 20 اکتوبر 1920 کو فرنگی اور بنیا پر اعتماد نہ کرنے کا سبق دیتے ہوئے کہا تھا، اگر ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت اور حقارت کے خیالات ہو تو گورنر اور جنرل ڈائر اور گورنر تو کیا بڑے بڑے فرائض بھی ہمیں نہیں دبا سکتے۔ سامعین محترم، آزادی پسندوں کا یہ سفر بدر کے سنگلاہ چٹانوں سے ہوتا ہوا راجہ داہر سے لے کر برصغیر تک پہنچا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حاضرین مجلس، کبھی یہ کارواں دیوبند کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تو کبھی الہ آباد میں نقوش اقبال بن کر اٹھا، کبھی اس قافلے پر جلیان والا باغ میں برفو راحت گرتا ہے تو کبھی قرارداد پاکستان کی صورت میں نوید مسرت بن کر چمکتا ہے۔ یہ قرارداد پاکستان جس کی تہ میں 10 کروڑ مسلمانوں کی امنگیں انگرائیاں لے کر بیدار ہوئی، آزادی سے ہمکنار ہونے کے لیے خون کے سارے جذبات بصورت قوت قاہرہ جلوہ طراز ہوئے۔ حصول آزادی میں مسلمانوں کو جتنا دبایا گیا اتنے ابھرے، جتنے بجلیاں گری اتنے چمکے، جتنے پہاڑ ٹوٹے اتنے بلند ہوئے اور غاصب حریف پر واشگاف کر دیا۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا،
گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جناب صدر، مسلمان ہند نے خواب اقبال کو تعبیر درخشاں دے کر فرنگی کے منہ پر وہ تماچے رسید کیے جس کی آواز 7 سمندر پار بھی سنائی دی۔ ہندوؤں کے شاطرانہ چال وہ جوتے رسید کیے جس کی آواز وہ آج تک محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے نعرہ توحید یوں بلند کیا جس سے میخانے لرز اٹھے، گرجوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور مخالف قوتیں مسلمانان ہند کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے اور ہمیں آزادی مل گئی۔ جناب والا، اس آزادی کی حفاظت اور اس کے مقاصد کا حصول ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ بزبان شاعر ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، رکھنا میرے بچوں اس ملک کو سنبھال کر، رکھنا میرے بچوں اس ملک کو سنبھال کر۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔